UNI اردو سروس کی جانب سے پیش ہیں آج کی اہم عالمی خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی وزیر انصاف امین حسن رحیمی نے کہا ہے کہ 8 سے 10 جنوری کے دوران ملک میں احتجاج نہیں ہوا بلکہ یہ مکمل خانہ جنگی تھی۔ ایرانی وزیر نے کابینہ اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 8 سے 10 جنوری کے دوران گرفتار کیے گئے تمام افراد مجرم ہیں۔ یہ تمام افراد اس وقت موقع واردات پر موجود تھے اور وہ حکومت کے خلاف کارروائیوں میں بھی منسلک تھے۔ امریکہ نے وینزویلا کا تقریباً $500 ملین مالیت کا تیل بین الاقوامی مارکیٹ میں فروخت کر دیا ہے، جبکہ وینزویلا کی عبوری اتھارٹیز آئندہ مرحلے میں 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کے حوالے کریں گی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروو نے امریکی دھمکیوں سے ایران اور روس کے درمیان معاہدوں میں تبدیلی کا امکان خارج کر دیا ہے۔ ایک بیان میں روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ باہمی تعلقات روس اور ایران کے مفادات کے مطابق ہیں۔ امریکی دھمکیوں سے ایران کے ساتھ معاہدوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایک امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکیہ نے غزہ میں جنگ بندی کو یقینی بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس علاقے کے لیے منصوبے اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گرین لینڈ کو ممکنہ طور پر امریکہ میں ضم کرنے کے خطرات کے پیش نظر یورپی ممالک نے گرین لینڈ میں اپنی فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جرمنی، سویڈن، فرانس اور ناروے نے تصدیق کی ہے کہ وہ ڈنمارک کے فوجیوں کے ساتھ مشترکہ مشقیں کریں گے اور اس کے لیے اس ہفتے اپنی فوج گرین لینڈ بھیج رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان فوجیوں کی پہلی ٹکڑی آج گرین لینڈ پہنچ بھی چکی ہے۔ یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونباس میں روس اپنے زیر قبضہ حصوں کو تیزی سے ایک بڑے فوجی اڈے میں تبدیل کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مقبوضہ ڈونباس کے مقامی باشندوں، یوکرینی حکام اور ماہرین کے مطابق اس عمل کا مقصد یورپ پر دباؤ ڈالنا اور جنگ کو طویل کرنا ہے۔ ان خبروں کی مزید تفصیلات پڑھنے کے لیے www.uniurdu.com پر کلک کریں اور UNI اردو کے فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور انسٹاگرام چینلز کو سبسکرائب اور فالو بھی کریں۔